الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ راہ سلوک میں، راہ طریقت میں ایک پیر یا مرشد جو ہے وہ کس کو اور کب اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ خلافت کس وقت عطا کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں مرشد کی ذات جو ہے وہ اپنے مرید کو ہر طرح سے آزماتی ہے، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ جب تک کسی مرید کو اس کا پیر، اس کے مرشد کی ذات اپنے جان مال سے بڑھ کر عزیز نہیں ہو جاتی، تب تک وہ مرید جو ہے وہ مرید کامل نہیں بن سکتا، اور جو مرشد کی ذات ہے وہ اسے اپنے آئینے میں تبدیل نہیں کرتی۔ مرشد کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے، مرشد سے پیار ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو مرشد کا آئینہ بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے مرشد کی ذات ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ پھر مرشد کی ذات جو ہے جب اس بات کی تسلی کر لیتی ہے کہ میرا یہ مرید جو ہے وہ میرا آئینہ بن چکا ہے، اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں اپنی امانت جو ہے اس کے حوالے کر دوں، اور پھر اسے خلافت جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ یہ بڑا ہی لطیف معاملہ ہے، یہ بڑی ہی عظیم گدی ہے، اور جب تک کوئی شخص اس کے قابل نہیں ہو جاتا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ مرشد کی ذات جو ہے اسے اپنی خلافت سے نواز دے یا اپنی امانت جو ہے وہ اس کے حوالے کر دے۔ مرشد کی ذات اس مقام تک پہنچنے والے مرید کی ہر طرح سے آزمائش کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوح محفوظ تک نظر ڈال کے دیکھتی ہے کہ اس کا کتنا حصہ ہے، پھر اس کے حصے کے مطابق اور اس کا روحانی مقام کیا ہے، اس کے مقام کے مطابق اسے اس کا حصہ عطا کر دیا جاتا ہے اور اسے خلافت عطا کر دی جاتی ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ مرید جو ہے اس کے لیے مرشد کی ذات اس کے مال جان اولاد ہر چیز سے بڑھ کر صرف اور صرف مرشد کی ذات ہو، تو یہی وہ ایک کلیہ ہے، یہی ایک فارمولہ ہے، یہی ایک راستہ ہے جس پر عمل کر کے راہ سلوک کے مسافر جو ہیں وہ کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔